نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أطعم الجائع وعود المريض وفك العانية صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے اجتماع کے عنوان سے متعلق آپ تک اطلاع پہنچ چکی ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ آج کے اجتماع کا موضوع بیمار کی عیادت کے فضائل اور اس کے مسائل۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھی طریقے سے یہ بات جانتے تھے کہ ایک انسان کو کب راحت کی ضرورت ہوتی ہے، کب تسلی کی ضرورت ہوتی ہے اور کب امید افزا کلمات کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کون سے کلمات ہیں جب مصیبت زدہ کے سامنے زبان سے نکالے جائیں تو مصیبت میں گرفتار انسان کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف قرآن مقدس کی بظاہر اگر کہا جائے تو تفسیر بیان کرنے کے لیے جلوگر نہیں ہوئے تھے، ظاہری طور پر صرف تفسیر جو عام طور پر ہوتی ہے، اور نہ صرف نماز کے مسائل اور روزے اور حج و زکوٰۃ کے مسائل بیان کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانوں کو انسانیت کا سبق سکھانے کے لیے تشریف لائے۔ اور اسی لیے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر وہ کام جو انسان کو راحت پہنچانے والا ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود بھی کیا اور اپنے غلاموں کو اس کی تعلیم بھی عطا فرمائی۔ اب آپ دیکھیں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مریض کی عیادت کرو اور قیدی کو قید سے چھڑاؤ۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آج میرا موضوع بھوکوں کو کھانا کھلانے سے متعلق نہیں ہے،
آج کا میرا موضوع مریض کی مزاج پرسش سے متعلق، عیادت سے متعلق ہے، اس لیے میں اسی پر زیادہ بات عرض کرنے اور ارشادات گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی لیے اللہ کے خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اپنے رب کی شان بیان کی تو کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا مولا مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو شافی مطلق میرے رب کی ذات ہے، حقیقی معنوں میں شفا دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ پروردگار جل جلالہ ہے۔ آج جس طریقے سے ہم سوسائٹی کی سچویشن کو دیکھتے ہیں، معاشرے کے حالات کو دیکھتے ہیں، تو ہر چیز کے اندر رسم رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ آج کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو کاندھا دینے کے لیے بھی آدمی جاتا ہے تو یہ سوچ کر جاتا ہے نہیں جاؤں گا تو برا لگے گا۔ بیمار کی طبیعت پوچھنے کے لیے جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ یار اگر نہیں جاؤں گا تو کیا سوچے گا۔ اس لیے کہ ایک مسلمان کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر دوسرے مسلمان کا حق کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دوسرے مسلمان پر ایک دوسرے کے حقوق کے حوالے سے جب بیان فرمایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، یہ عیادت کرنا اس مسلمان کا حق ہے۔ اسے حضور نے اس کے حق میں شامل کیا۔ کبھی انسان یہ تصور کرتا ہے کہ یہ بیمار ہو گیا، بستر علالت پر آ گیا، پریشانیوں میں گھر گیا، تکلیف کے اندر گھر گیا، لیکن آپ اور ہم نہیں جانتے کہ جس بیماری کو انسان زحمت تصور کرتا ہے وہی بیماری اس بیمار کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن کر کے آ جایا کرتی ہے۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کا ایک ارشاد، آپ سماعت فرمائیں کہ جب کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے گھر سے نکلتا ہے، کسی بیمار کی مزاج پرسش کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کا نکلنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی کے اندر کتنا افضل و اعلیٰ ہے، اور اس نکلنے والے کو اللہ کس طریقے سے ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جب کوئی شخص مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو ایک غیبی منادی ندا دیتا ہے، تو نے بہت اچھا کام کیا، تیرا چلنا اچھا، اور تو نے جنت میں ایک بڑا مقام حاصل کر لیا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ جب کوئی بیمار کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو میرے صحابہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یا ایسی کوئی بات نہیں فرمائی، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک منادی غیب سے ندا دیتا ہے، اور کیا ندا دیتا ہے؟
تیرا چلنا اچھا اور تو نے جنت میں بڑا مقام حاصل کر لیا. پتہ یہ چلا کہ جہاں تسبیح ثواب ہے، روزہ ثواب ہے، قرآن مقدس کی تلاوت ثواب کا کام ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ثواب کا کام ہے، تہجد گزاری ثواب کا کام ہے، ویسے ہی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جانا یہ گناہ کا کام یا معمولی کام نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں یہ جنت میں بڑا مقام حاصل کرنے کے مترادف ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنن ترمذی کی ایک حدیث اور سماعت فرمائیں اور اپنا ایمان تازہ کریں اور ٹھنڈے کلیجے سے سوچیں کہ ہم آج مسلمانوں کے اس حقوق کی پاسداری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا بیمار کی عیادت کے معاملے میں ہم کتنی کوتاہی برتتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. کس نے سنا؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. جو شخص صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے، صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اگر صبح کو کسی نے کسی بیمار کی عیادت کی، 1-2 فرشتے نہیں، 70,000 فرشتے اس عیادت کرنے والے کے لیے شام تک دعائیں کرتے ہیں. اور اگر شام کے وقت عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ مقرر کیا جاتا ہے. آپ مجھے بتائیے یہ کوئی معمولی کام ہے؟ اس کی حکمت میں بتاؤں گا کہ اتنی فضیلت کیوں ہے. اس کی حکمت بتاؤں گا. آپ سن رہے ہیں اگر کسی عمل کی فضیلت اسلامی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے، انٹرنیشنل اسلامی اس عمل کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے اس عمل کی حکمت کو جاننے کی کہ آخر اتنی فضیلت کیوں، آخر اتنا ثواب کیوں. 70,000 فرشتوں کی طرف سے دعا. صبح کو آپ تو تھوڑی دیر کے لیے بیمار کی طبیعت پوچھنے کے لیے گئے، لیکن آپ کا تھوڑی دیر کے لیے جانا 70,000 فرشتوں کو شام تک آپ کے لیے دعا میں مصروف رہنے کا حکم دے دیا جاتا ہے. اور وہ 70,000 فرشتے شام تک عیادت کرنے والے کے لیے دعا کیا کرتے ہیں. اور شام کو اگر کیا جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جنت میں ایک باغ اس کے لیے مقرر کیا جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی. یہ کون پوچھے گا؟ یہ کون فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا. اللہ بندوں سے فرمائے گا، بنی آدم یعنی آدمیوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن کہ میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی. بندہ کہے گا، خدا بندہ تو رب العالمین ہے، میں تیری کس طرح عیادت کرتا؟ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی. کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو اس کے پاس مجھے پا لیتا؟
بہت اہم نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں. چند مقامات ایسے ہیں جہاں پر ہم بندے کے پاس جائیں تو خدا مل جاتا ہے. توجہ چاہوں گا. جا رہے ہیں ہم بندے کے پاس اور بندے کے پاس جاؤ تو خدا مل جاتا ہے. جیسے قرآن مقدس میں حضور کے حوالے سے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ. تم اللہ کو پالو گے تواب الرحیمہ، بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان. یعنی اگر کوئی اپنی جانوں پر ظلم کرے اور ظلم کرنے کے بعد حضور کے پاس پہنچ جائے اور حضور اس کے لیے بخشش کی دعا کر دے تو آپ جانتے ہیں بندہ بھی بخشش کی بھیک مانگے اور حضور بھی اس کی مغفرت کی دعا کرے تو قرآن کہتا اللہ وجد اللہ، تو وہ اللہ کو پا لے گا اس حال میں کہ میرا مولا اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما دے گا. اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں رب ارشاد فرمائے گا میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی. یعنی عیادت کرنے کے لیے اگر کوئی شخص کسی مسلمان بندے کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جیسے ہی اس کی عیادت کرتا ہے تو مولا عز و جل کو وہ پا لیتا ہے اس حال میں کہ مولا عز و جل اس بندے کے قریب پہنچنے والے کو برکتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے اور اس کے معصوم فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی کہ ہم جائیں بیمار کی عیادت کے لیے اور پروردگار جل جلالہ کی بہت ساری برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ رحمت کی تلاش میں جاتا ہے، اور جب وہ مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ دریائے رحمت میں گوتا لگاتا ہے. یعنی آپ سوچئے کہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے اگر کوئی جائے تو گویا یہ رحمت کی تلاش میں نکلا ہے، اور اگر رحمت کی تلاش میں نکلنے والا بندہ کسی مریض کے پاس پہنچ کر کے بیٹھ جائے تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ مریض کے پاس بیٹھا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں وہ رحمت کے سمندر میں غوطہ لگا رہا ہے، رحمت کے سمندر میں. جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی خانہ کعبہ کا طواف کرے اور طواف کعبہ کرتے وقت تیسرا کلمہ پڑھے تو گویا وہ رحمت کے سمندر میں چل رہا ہے. ایسے ہی جب کوئی بیمار کی عیادت کے لیے جائے اور جا کر کے بیمار کے پاس بیٹھے تو وہ بیمار کے پاس بیٹھا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت کے اندر وہ غوطہ لگا رہا ہے، رحمت کے سمندر میں غوطہ لگا رہا ہے. آپ ذرا سوچو تو صحیح، ایسے عظیم عمل کو لوگوں نے فارمولیٹی سمجھ لیا اور اس کی لوگ قدر بھی نہیں کرتے، اس کا خیال بھی نہیں کرتے. ایک اور ارشاد سماعت فرمائیں اور ایمان تازہ کریں. ابھی جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی وہ مسند امام احمد ابن حنبل کی تھی. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ایک ادب سکھا رہا ہے ہمیں کہ بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ تو کس طریقے سے جاؤ، اور اس طریقے کو اپنانے کا فائدہ کہ تو یوں ہی آپ چلے گئے عیادت کے لیے تو اس کی فضیلت آپ نے سماعت فرمائی، لیکن جس اہتمام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے لیے فرمایا اس اہتمام سے اگر گئے تو اس کی فضیلت کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے وضو کیا اور اجر و ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی، جس نے وضو کیا اور وضو کر کے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی، وضو کر کے نکلا اور اپنے مسلمان بھائی کی مزاج پرسش کے لیے وہ نکلا کہ میں نے وضو اس لیے کیا ہے تاکہ میں وضو کر کے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کروں، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے اسے 60 سال کے سفر کے برابر جہنم سے دور کر دیا جائے گا، 60 سال کے سفر کے برابر جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ وضو کر کے عیادت کے لیے جاؤ، بیمار کی مزاج پرسش کرو، وضو کر کے جاؤ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں 60 سال کی دوری جہنم سے اللہ عز و جل اس عیادت کرنے والے کو عطا فرمائے گا۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث شریف ہے۔ اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بیمار کے پاس جائیں تو کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کیسی بات کرنی چاہیے، اس کو کون سے جملے کہنے چاہیے، تو اس کے سلسلے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سماعت فرمائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام سائب کے یہاں تشریف لے گئے، آپ نے ان سے پوچھا کیا بات ہے کہ تم کب کپا رہی ہو؟ کہنے لگی بخار کی وجہ سے، اللہ اس کو برکت نہ دے۔ اس پر آپ نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ وہ گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیا کرتی ہے۔ اب ہم بخار کو کیا سمجھتے ہیں، کسی کو بخار آ گیا تو آدمی کہتا ہے مر گئے، یہ کہاں مجھے لگ گیا یہ وہ، لیکن حضور فرماتے بخار کو برا مت کہو، سرکار نے منع فرمایا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ بخار گناہوں کو مٹا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کبھی بخار آ بھی جائے تو زندگی میں کبھی بخار کو برا آج کے بعد نہیں کہنا، اس لیے کہ بخار آتا ہے کپ کپی طاری ہوتی ہے، لیکن اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ بخار آتا ہے اور اتر جاتا ہے تو اپنے ساتھ گناہوں کو لے کر نکل جایا کرتا ہے، نکل جایا کرتا ہے۔ اور ایک اور ارشاد اس سلسلے میں یہ بھی موجود ہے کہ اگر کوئی گنہگار نہ ہو اور اسے بخار آئے تو فرمایا گیا اس کے درجات کو اللہ بلند فرماتا ہے، اس کے درجات کو اللہ بلند فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے، عیادت کے دوران آپ نے اس سے دریافت فرمایا کسی چیز کے کھانے کی خواہش ہے؟ دیکھیے ادب سکھا رہے ہیں کہ آپ بیمار کے پاس جائیں تو بیمار سے پوچھ لیا کریں کچھ کھانے کی تمنا ہے آپ کی؟ اس نے کہا گیہوں کی روٹی کھانے کو دل چاہتا ہے۔ یہ سن کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر گیہوں کی روٹی پکی ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھیج دے۔ اس موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا کوئی مریض کچھ کھانے کی خواہش کرے تو کھلانا چاہیے۔ یہاں ایک اور بات بھی عرض کر دیتا ہوں، ایک اور حدیث شریف بھی اس سلسلے میں، مریض کبھی کبھی ایسی چیز کھانے کی تمنا کرتا ہے جو مریض کے لیے نقصان دہ ہو، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نقصان دہ چیز کو دینے سے منع بھی فرمایا ہے۔ مریض اگر
سمجھ لیجئے کہ دمے کا مریض ہے، اسے دمے کی شکایت ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میری تمنا ہے کہ مجھے آپ جو ہے وہ ٹھنڈا پانی پلائیں یا آئس کریم کھلائیں، تو جو صحت کے لیے مضر ہے وہ مریض کی تمنا پوری نہ کی جائے، لیکن البتہ ایسی چیز جو مریض کے صحت کو نقصان نہ پہنچاتی ہو اور مریض کی وہ تمنا ہو، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مریض کو وہ کھلا دینا چاہیے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور ادب بھی سکھایا، کیسے مریض کی عیادت کی جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو اس کی زندگی سے غموں کے دور کرنے کی کوشش کرو، غموں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اس سے تقدیر تو نہیں بدلے گی لیکن بیمار کو خوشی محسوس ہوگی۔ آپ کسی بیمار کے پاس گئے، مثال کے طور پر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ لاسٹ اسٹیج پر اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہو، لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھئی آپ کا کینسر بالکل لاسٹ اسٹیج پر ہے، تو اب مریض تو یہ سمجھے گا نا کہ اب تو میری زندگی چند لمحوں کی ہے، لیکن آپ بھی اس کے پاس گئے اور آپ نے اس کی عیادت کی اور آپ نے اس سے کہا خیر اب جتنی بھی زندگی ہے خیر سے گزر جائے، کلمہ پڑھتے رہو، یہ کرتے رہو، وہ کرتے رہو۔ اس کی بجائے اس کے دماغ میں جو غم بھرا ہوا ہے، ٹینشن بھرا ہوا ہے، اس ٹینشن کو سرکار فرماتے ہیں دور کرنے کی کوشش کرو۔ تقدیر تو نہیں بدلے گی لیکن آپ کے اچھے جملے سے اس مریض کو سکون ضرور مل جائے گا، سکون مل جائے گا۔ تو کیا کہو؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہا تو آپ کی یہ بیماری آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلی آمیز کلمات مریض کے لیے فرمایا کرتے۔ یہاں سے یہ بات ذہن میں آئی کہ جب بھی کسی مریض کے پاس جائیں، بھلے وہ لا علاج مرض اگر کہتے ہو، طبیب نے کہہ دیا ہو کہ اس کا مرض لا علاج ہے، تب بھی آپ اس کو جا کر کے یہ کہیں کہ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جو مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے رب کے اوپر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے اور آپ فکر نہ کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ جلدی سے روح بسعت انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ یہ تسلی آمیز جملے اسے کہنا چاہیے۔ جیسے عام طور پر بڑے بوڑھے کسی مریض کے پاس جاتے ہیں اور اس کی عمر 50 سال کی ہو تو کہتے ہیں فکر نہ کرو، ابھی تو آپ کے پوتوں کی اور نواسوں کی شادی آپ کو دیکھنی ہے، کہتے ہیں۔ آج بھی بڑے بوڑھے جاتے ہیں تو اس طریقے کی بات کہتے ہیں۔ تو تقدیر میں اگر اس کے موت لکھی ہے تو وہ ہٹے گی نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ کے جملوں سے اس کو تسلی تو مل جائے گی۔ تو حضور کا یہ فرمانا گویا ایک مریض کو بھی سرکار چاہتے ہیں کہ جملوں سے تسلی دیا کرو۔ پتہ یہ چلا جملے تسلی کے بھی ہوتے ہیں اور جملے تکلیف دینے والے بھی ہوتے ہیں۔ اگر تسلی کے جملے کسی کو کہو تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اس کے رسول بھی راضی ہو جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں جب ہم میں کوئی مرض کی شکایت کرتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشانی پر داہنا دست مبارک رکھ کر یہ دعا کرتے۔ کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتا کہ مجھے یہ مرض ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھتے، پیشانی پر رکھتے اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے اللہم اذهب الباس رب الناس
واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ تو یہ دعا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے۔ اور آگے سماعت فرمائیں، بہت سارے لوگ مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اور جب مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو وہیں مریض کے پاس بیٹھ کر شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اب مریض بیچارہ پریشان رہتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ مریض کے پاس پہنچ کر چلا کر کے بات نہ کرو، اور مریض کے سامنے ایسی بات بھی نہ کرو جو مریض کو تکلیف پہنچانے والی ہو۔ اور اسی طرح سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص سے آپ کی بنتی نہیں ہے اور وہ شخص بیمار ہو گیا اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی مزاج پرسش کے لیے جائیں، تو اگر آپ کا جانا اسے برا نہ لگنے والا ہو تو آپ ضرور اس کی عیادت کے لیے جائیں، اور جب جائیں تو اس کو اچھی دعاؤں سے نوازیں، انشاءاللہ العظیم اس کے دل کی خراش بھی دور ہو جائے گی، اور آپ کے اور ان کے درمیان محبت بھی پیدا ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ عز و جل ہو سکتا ہے آپ کی دعا سے اس کو شفا بھی عطا فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک دعا حدیث شریف کے اندر آئی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ سن رہے ہیں وہ اچھی طریقے سے اس دعا کو دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں، اور میں چاہوں گا کہ وہ دعا آج آپ کو میں یاد کرا دوں۔ پہلے اس دعا کی آپ فضیلت سنیں، اور جب فضیلت سنیں گے تو آپ میں کا کوئی بندہ بھی ایسا نہ ہوگا جو اس دعا کو یاد کرنے کی تمنا اپنے اندر نہ رکھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے وقت طبیعت پوچھنے کے لیے گیا تو مزاج پرسش کے وقت 7 مرتبہ یہ دعائیہ کلمات کہتا ہے۔ کون سے دعائیہ کلمات؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مریض کی صحت یابی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے، بشرطے کہ اس کی موت لکھی ہوئی نہ ہو اور موت کا وقت نہ آیا ہو۔ یعنی کیسا ہی بیمار کیوں نہ ہو، اگر اس کی قسمت میں موت نہیں لکھی تو جو شخص مریض کے پاس جا کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اللہ اس کی شفا کا کوئی نہ کوئی انتظام ضرور فرما دیا کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ چاہیں گے یہ دعا آپ کو یاد ہو جائے، چاہیں گے نا؟ چلیے یاد کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ 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 اب میں پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں تو مجھے اطمینان ہو جائے کہ آپ کو یاد ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک اسأل اللہ العظیم اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 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 اسأل اللہ العظیم بالعرش العظیم ان یشفیک اسأل اللہ العظیم رب العرش 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 العظیم ان یشفیک. یاد ہو گیا؟ اب آپ گھر پہ جا کے سب کو یاد کراؤ، دوسروں کو بھی یاد کراؤ. اگر اس دعا کے پڑھ کر 7 مرتبہ دم کرنے سے کسی کو شفا مل جائے تو کتنی بڑی راحت اسے پہنچے گی. اب میں یہاں حکمت آپ کو بتاؤں. اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی مالی اعتبار سے فرماتے کہ یہ کرو گے تو اس کو شفا مل جائے گی تو غریب بیچارہ کیسے کرتا؟ آقا چاہتے ہیں کہ ہر ایک کو اس کا ثواب مل جائے، تو ایسے کلمات بتا دیے کہ ان کلمات کی برکت سے اللہ رب العزت جل جلالہ شفا عطا فرما دے. تو آپ یہ دعا یاد رکھیں اور جب کبھی بھی کسی بیمار کے پاس جائیں تو 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ کر کے اسے دم کر دیں. اللہ نے چاہا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اللہ رب العزت جل جلالہ شفا عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کس کی تیمارداری کی جائے اور کس کی تیمارداری نہ کی جائے. شرابی اگر کوئی ہے تو علماء نے فرمایا شراب کی مزاج پرسش یا وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو نہ جاؤ، اس کی عیادت کو نہ جاؤ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پڑوس میں اگر کوئی بیمار ہے، مسلمان ہے، اس کی عیادت کے لیے جائیں. اسی طریقے سے آپ کے پڑوس کے اندر کوئی غیر مسلم بھی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کی عیادت کو جانے سے، بلکہ لگتا ہو یا نہ لگتا ہو، اگر وہ بیمار ہے اور آپ اس کی کچھ مدد کر سکتے ہو تو آپ کو اس کی مدد بھی کرنی چاہیے اور عیادت بھی کرنی چاہیے. اس کو میں ایک حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر رہتا ہے کہ اس کا پڑوسی رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اب اگر کوئی شخص اس کے پڑوسی رشتہ دار کی مدد کرتا ہے اور اس کا خیال کرتا ہے تو اللہ رب العزت جل جلالہ اسے 3 گنا اجر عطا فرماتا ہے. ایک تو رشتہ داری کا حق، دوسرا پڑوس اور تیسرا اس کی خدمت کرنے کا حق. ایک پڑوسی ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، اگر کوئی اس کا خیال کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں فائدہ کیا ہے اس کا؟ دگنا اجر ملے گا، پڑوسی کے حق ادا کرنے کا اجر اور مدد کرنے کا اجر. ایک ایسا شخص ہے
جو پڑوسی تو ہے نہ مسلمان ہے نہ رشتہ دار ہے، اگر کوئی اس کا خیال کرے تو اسے 1 گنا اجر ملے گا۔ اب آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درس کی محفل کے اندر ایک یہودی بچہ آیا کرتا تھا، ایک یہودی بچہ۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روز اس یہودی بچے کو نہ دیکھا درس کی محفل کے اندر، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے وہ بچہ نظر نہیں آ رہا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بچہ بیمار ہو گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے گھر تشریف لے گئے، یہودی بچے کے گھر حضور تشریف لے گئے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ بچہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، سرکار نے اسے لٹایا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ پڑھا، اور پھر اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دم فرمایا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانے کے لیے لوٹ ہی رہے تھے کہ خیال کچھ آیا، تو سرکار اس کے قریب پہنچے اور فرمایا تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، تو باپ نے بیٹے کی طرف دیکھ کر بیٹے سے فرمایا جو محمد کہتے ہیں کر لو نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر پہنچے، کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھاتے ہی جیسے اس نے کلمہ مکمل کیا اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب یہاں یہ بات سمجھ میں آئی، اچھے ارادے سے، نیک ارادے سے اگر کوئی مسلمان نہیں بھی ہے اور بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جایا جا سکتا ہے۔ خود آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک ضعیفہ کچرا پھینکا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے کچرا نہیں پھینکا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آج اس عورت نے کچرا نہیں پھینکا؟ تو صحابہ نے کہا حضور اس کے کیے کی سزا اللہ نے اسے دے دی کہ وہ بیمار ہو گئی ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو چلتے ہیں اس کی عیادت کے لیے۔ آپ سوچیں، گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت، اس نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو اس نے برجستہ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم بستر پر کمزور اور بیمار دیکھ کر مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں تو اچھی امید سے آیا ہوں اور تمہاری مزاج پرسش کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا مجھے ایسی بیماری لاحق ہے کہ کوئی طبیب میرا علاج نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اجازت دے تو میں تیرا علاج کر دوں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کے بعد اجازت دی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کیا۔ وہ ایسی عورت جو بستر سے اٹھنا اس کے لیے دشوار تھا، سرکار کے علاج کرنے کے بعد وہ اٹھ کر کے بیٹھ گئی اور برجستہ کہتی ہے محمد تم نے جسم کا علاج تو کر لیا، اب روح کا بھی علاج کر دو اور کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں میں شامل کر دو۔ سرکار نے اس کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر دیا۔ ہمارے اولیاء بزرگ، وہ بزرگان دین جیسے سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان، اور بھی آج بہت سارے مشائخ ہیں جن کے پاس آج بہت سارے نان مسلم مریض جاتے ہیں تعویذات کے لیے، پانی دم کرانے کے لیے، سب علاج کرتے ہیں ان کا، اور بہت ساروں کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، ایمان کی دولت مل جاتی ہے۔ مجھ سے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب نے فون پر سوال کیا کہ ہمارے کچھ کاروباری لوگ ہیں نان مسلم ہیں، ان میں سے ایک صاحب بہت سخت بیمار ہیں، تو مجھ سے کہتے ہیں کہ وہ آپ کا جو پاک پانی ہے نا آب زمزم، کیا وہ مجھے مل سکتا ہے؟ تو حضرت اسے آب زمزم دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل دیجئے، ہو سکتا ہے جسم بھی درست ہو جائے اور دل بھی درست ہو جائے۔
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، اچھی طریقے سے، کہ اس طرح سے بیمار کی عیادت کا حکم کیوں ہے اور اتنی فضیلت کیوں ہے، اتنی فضیلت کیوں ہے۔ تو میں یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کی گوش گزار کر دوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال بعد الایمان باللہ ادخال السرور فی قلب المسلم۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کے دل میں خوشی دوڑ جائے، کسی مسلمان کے، یعنی آپ عیادت کے لیے گئے تو اس کی خوشی کے لیے۔ ابھی عید کے ایک دن پہلے ہمارے ایک دوست ہیں، بلکہ شاید 2 دن پہلے میرا خیال ہے، اندور کے رہنے والے، پروسٹیٹ کینسر ان کو ہو گیا تھا، اور جو ہے وہ کوکیلا بین ہاسپٹل کے اندر وہ ایڈمٹ تھے، تو گئے ان سے ملنے کے لیے، 2-4 دن پہلے کی بات ہے عید کے۔ تو بستر پر ہونے کے باوجود جب انہوں نے دیکھا تو اٹھ کر کے بالکل ملنے کے لیے دوڑے دوڑے آ گئے۔ میں نے ان کو سمجھایا، لٹایا، اور پھر اس کے بعد کافی دیر بات چیت کی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ پھر میں نے فوراً علامہ صاحب کو برطانیہ فون لگایا، علامہ صاحب سے بھی ان کے رابطے اچھے تھے، میں نے کہا حضور آپ تھوڑی سی دعا دے دیں۔ علامہ صاحب نے اتنی حوصلہ افزا بات کی کہ آپ تو ماشاءاللہ ابھی بہت کام آپ کو کرنا ہے، اور آپ کے ذریعے تو دین کا اتنا کام ہوگا، سنیت کا اتنا کام ہوگا، یہ ساری باتیں ان کو سنائیں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کو ایک نئی انرجی مل رہی ہو، نئی توانائی مل رہی۔ تو بیمار کے سامنے حوصلے کی بات کرو اور بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ۔ آج میں نے فجر کے بعد ان کو میسج کیا، آج فجر کے بعد میں جب آج کے اس اجتماع کی تیاری کے لیے کتابیں پڑھ رہا تھا تو میں نے ایک حدیث شریف آج پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ تو بیمار سے دعا کی گزارش کرو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے، فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے، کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے تو اس دعا کا مقام یہ ہے کہ جیسے فرشتے کی دعا ہوتی ہے کہ بے گناہ انسان جس طرح بے گناہ ہوتا ہے ایسا وہ بن جاتا ہے اور اس کی دعا ہوتی ہے۔ تو میں نے آج ان کو میسج کیا، میں نے کہا بھئی امید ہے آپ کی طبیعت اچھی ہوگی اور آپ ہمارے لیے، پوری دنیا کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔ پھر ان کا میسج بھی آیا الحمدللہ۔ تو مریض کی دعائیں لیا کرو، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے، ایک مسافر کی دعا، ایک مظلوم کی دعا، ایک بیمار کی دعا، ایک باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ بلکہ اس دعا کے مقام کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، ایک باپ جو اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتا ہے اس دعا کا مقام وہ ہے جو نبی اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں، اتنا اونچا مقام۔ اسی لیے حضور نے منع فرمایا کہ اپنی اولاد کو نہ کوسو نہ بد دعا دو، اس لیے کہ پتہ نہیں کون سا وقت کیسا ہو اور تمہاری بد دعا اسے لگ جائے جس کی وجہ سے وہ زندگی پر پچھتاتا رہے۔ تو بہرحال میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بیمار کی عیادت کی اتنی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم جب بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ گے تو فائدہ صرف تم کو نہیں، اس کو نہیں ہوگا، بلکہ وہ دعا کر دے گا تو اس کا فائدہ اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح سے ایک اور حدیث بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ سبق اور آج کا یہ درس آپ کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ، یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ، اور بیمار کی عیادت کے لیے جانے کو کبھی بوجھ سمجھیں گے اپنے لیے؟
ٹینشن سمجھیں گے؟ اتنے فائدے کے بعد اب کوئی ٹینشن سمجھے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی دوسرا نہیں. کتنا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. اس لیے اور دوسری چیز کہ بیمار کے پاس ادب حضور نے بتایا بیمار کی عیادت کے لیے جب جاؤ تو زیادہ دیر اس کے پاس نہ بیٹھو, اس کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھو. عیادت کیے, مزاج پرسش کیے, اس کے بعد دعا کی گزارش کی اور چلے آؤ. ہاں اگر بیمار کو اچھا لگ رہا ہے آپ کا بیٹھنا تو جہاں تک ممکن ہو سکے آپ بیٹھ سکتے ہو, آپ کی صحت ساتھ دے سکتی ہو, آپ اس کے پاس بیٹھیں اور اس کے سامنے ہمیشہ حوصلہ افزا بات کریں. اچھا یہ بیماری ہو گئی, اللہ خیر فرمائے. نہیں, ان کو تسلی دے, کوئی فکر کی بات نہیں, کوئی فکر کی بات نہیں. اللہ رب العزت قادر مطلق ہے, انشاءاللہ العظیم وہ شافی مطلق ہے, آپ کو شفا عطا فرما دے گا. آپ امید کی بات کریں گے, ان کا دل خوش ہوگا, ان کا دل خوش ہو گیا, مولا راضی ہو جائے گا. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و توفیل مجھے آپ کو سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہاں ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا. اتفاق سے دور صحابہ میں یا دور تابعین کے اندر ایک بزرگ بیمار ہوئے, ایک صاحب گئے بیمار کی عیادت کے لیے. اتفاق سے بیمار کے پاس کچھ خواتین بھی وہاں موجود تھی. تو بیمار کی عیادت کے بعد تھوڑی سی نظر چکی تو وہاں موجود ایک بزرگ نے اس نظر گھمانے والے سے فرمایا اس سے تو بہتر تھا کہ تو یہاں نہ آتا, آیا تھا ثواب کمانے اور نامہ اعمال میں گناہوں کا ذخیرہ لے کر کے جا رہا. تو یہ بھی ذرا ذہن کے اندر رہے کہ جب بیمار کی عیادت کے لیے جائیں تو نگاہوں کی بھی حفاظت رکھیں. ہو سکتا ہے بیمار کے پاس اس کی بچیاں, اس کے رشتہ دار, اس کے اعزاء اقربا موجود ہوں اور اس وقت جا کر کے نگاہیں اگر آپ پھیریں یا ادھر ادھر دیکھیں تو اس سے بیمار کو بھی تکلیف پہنچے گی اور گناہ بھی دامن کے اندر, گناہوں کا عذاب بھی دامن کے اندر لے جانے کے مترادف ہوگا. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں اور یہ خاص طور پر خیال رکھیں کہ کوشش کریں کہ جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جانا ہو نا تو وضو کر لیا کریں, وضو کر لیا کریں. اس لیے کہ تھوڑی دیر وضو کرنے میں لگتی ہے لیکن مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا ثواب ہے اس کا, جنت میں مقام مقرر کرنے کا ثواب اللہ عطا فرما دیتا ہے اور مقام مقرر فرما دیتا ہے. تو اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.